اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں تو خوشیوں کے قاتل آپ خود ہیں، ٹھیک ہے، اور شکر گزاری کے مواقع خود ڈھونڈا کریں۔ یہ نعمت ہے کہ مجھے شکر کے مواقع نظر آتے ہیں، موجود تو پہلے ہی ہیں۔ اپنی پیدائش پہ تو شکر ادا کریں، اپنی صحت پہ تو شکر ادا کریں، اپنی آنکھوں پہ تو شکر ادا کریں۔ آپ جھلے نہیں ہیں، بے وقوف نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ اس صحت کے ساتھ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا؟ لائف 180 کے اینگل پہ اس عمر میں بدلی جا سکتی ہے، جہاں پہ ہم پریشان اور مایوس اور لوگوں سے توقعات چھوڑتے وقت نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امید بھی، آپ شکر گزار ہیں تو آپ کو ہزار پہلو نئے نظر آتے ہیں۔ آپ اس قرآن کی آیت پہ کیوں نہیں غور کرتے کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا؟ بیکاز شکر ادا کرنے والے کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نعمتوں کو زندگی میں اٹریکٹ کرتا ہے۔ دیکھیں، اب آپ نے اگلی 3 باتیں سننی، یہ 5 باتیں ہوئی ہیں کہ شکر گزار بندہ خوش آدمی ہوتا ہے، شکر گزار آدمی کا میلاٹونن بہتر ہوتا ہے، میلاٹونن سے نیند بہتر ہوتی ہے، شکر گزار آدمی کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، اس سے مزہ پیدا ہوتا ہے، پھر سیروٹونن کا لیول بہتر ہوتا ہے، ڈپریشن ختم ہوتا ہے، اس کے بعد سٹریس جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ جب آپ کو کہیں کہ یہاں سے وہاں شفٹ ہو جائیں تو وہاں بھی کچھ شکر کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں وہاں کیوں بھیج دیا، مجھے ہی وہاں کیوں بھیج دیتے ہیں، بس میں ہی نظر آتا ہوں ان کو کہ مجھے یہ ہے شکوے کی وجوہات تلاش کرنے والا۔ اب اگلی بات، سائنس نے 3 باتیں بتائی ہیں شکر کے حوالے سے، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کی جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے جب آپ، انہوں نے ریسرچز کی ہیں، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے ایک بندوں کا گروپ لیا، گریٹیٹیوڈ جرنلنگ کروائی ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کو آپ لکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا اچھا ہوا ہے۔ جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں نا، یہ سونے سے پہلے بڑے آپ کو وظائف پڑھاتے تھے، کہتے تھے اللہ کو یاد کرو، یہ فضول باتیں نہ کرو، یہ موبائل رکھ دو۔ اب میں آپ کو بتاؤں اس سے کیا ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ سونے سے پہلے سوچتے ہیں آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو فیڈ کر رہے ہیں۔ رات کو کانشیس مائنڈ تو بند ہو جاتا ہے، سب کانشیس مائنڈ چل رہا ہوتا ہے، آپ سب کانشیس مائنڈ کو فیڈ کر رہے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس کو تو آج منہ ہی نہیں لگانا، اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، یہ میں کل سے اس کو دیکھوں گا، بھائی چپ کر جاؤ، مجھے کوئی بلائے نہیں وغیرہ۔ یہ اب آپ نے اپنے مائنڈ کو یہ فیڈ کیا۔ اب جب آپ صبح اٹھیں گے آپ تھکے تھکے سے ہوں گے، اور یہی تھاٹ سب کانشیس میں پوری رات چلتی رہی ہیں، اور صبح یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، وہ آپ نیگیٹو سائیکل میں آپ چلے گا۔ سونے سے پہلے کے جو منٹس ہیں وہ آپ نے وہ باتیں سوچنی ہیں جس پہ آپ شکر گزار اس طرح ہو کہ آپ کا ایک ایک سیل کو مزہ آئے، یار چلو یار یہ تو ملا نا آج۔ شکر گزار ہونا تو ایک نیچر کی بات ہوتی ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، سب کانشیس مائنڈ رات کو پروگرام کر کے سوئیں تو انہوں نے ریسرچ کی کہ جو لوگ گریٹیٹیوڈ جرنلنگ کرتے ہیں، یعنی وہ باتیں لکھتے ہیں جن پہ وہ شکر گزار ہیں، ان کی بیماریاں دور ہوئی اور فزیکل ہیلتھ اتنے دنوں میں فزیکل ہیلتھ امپروو ہو گئی، اور جو جرنلنگ نہیں کر رہے تھے انہیں بھی سیم بیماری سیم مسئلے تھے، وہ نہیں امپروو ہوئے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فزیکل ہیلتھ بھی بہتر ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ اس مائنڈ سیٹ میں 24 گھنٹے رہیں، آپ کو پتہ چلے گا واقعی یار یہ تو میں اچھا فیل کرتا ہوں، میرے میں انرجی آتی ہے۔ اکثر انرجی باڈی کی نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس، امید کی انرجی، یعنی جس آدمی میں امید ہوتی ہے اس میں انرجی ہوتی ہے۔ آپ امید نکال کے دیکھیں، اتنا طاقتور جسم ٹھوس پڑا ہوگا، میرا دل نہیں کر رہا، وہ بیزار ہونا آسان ہو جائے گا، مایوس ہونا آسان ہو جائے گا، ڈپریسڈ رہنا آسان ہو جائے گا۔ تو اب میں اگلی بات کیا بتائی، گریٹیٹیوڈ کرنے سے جسمانی صحت امپروو ہوتی ہے۔ دوسری بات، مینٹل ہیلتھ امپروو ہوتی ہے، اور اس کی یہ ساری شکلیں میں نے بتائی، ڈوپامین، سیروٹونن، یہ میں نے سارا میکانزم بتایا ہے کہ وہ کیسے بہتر ہوتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوئی بات ہوا میں نہیں کرنا چاہتا تاکہ آپ میں بھی یہ ایٹیٹیوڈ پیدا ہو کہ کوئی بات کریں تو وہ ایک ریسرچ بیسڈ، سر مجھے لگتا ہے ایسے ہوتا ہے، میرے لگنے سے کیا ہوتا ہے، اور آپ پڑھ لکھ کے چیک کرو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، یا کسی صاحب علم کے ساتھ جڑیں۔ میں نے آپ کو شروع میں 2 سورس آف نالج بتائیں، اکیلے میں بیٹھ کے غور و فکر کریں جو سارا دن سیکھیں، یا کسی صاحب علم کے ساتھ کانورسیشن کریں، اس سے پوچھیں میں نے یہ سنا ہے بتائیں، اگر ایسی بات ہے تو پھر سوال پیدا ہونا چاہیے۔ تیسری بات دیکھیں، تعلق نبھائے بغیر، تعلق بنائے بغیر زندگی بامعنی نہیں ہو سکتی۔ بامقصد زندگی سیکھنے آتے ہیں نا آپ یہاں پہ، ریلیشن شپ اچھے کیے بغیر لائف میننگ فل نہیں ہو سکتی۔ تعلقات بنانا نہیں آتا، نبھانا نہیں آتا، چلانا نہیں آتا، معاف کرنا نہیں آتا، شک آسانی سے ہو جاتا ہے تو آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ ایک تو سائنس یہ کہتی ہے گریٹیٹیوڈ ریلیشن شپ کی کوالٹی کو امپروو، مثلا آپ کا ایک لائف پارٹنر ہے، آپ کا ایک دوست ہے، آپ دن میں یہ سوچیں کہ میں اس کا، مثال کے طور پہ کسی نے مجھے یہاں ریکمینڈ کیا لیکچر کے لیے، شوڈ آئی بی تھینکفل ٹو ہم اور ناٹ، مجھے یاد رکھ کے رات کو اس کو شکریہ کا میسج بھیجنا ہے۔ میں نے آج کسی کا لیکچر سنا، مجھے اچھا لگا، مجھے چاہیے میں رات کو ایک شکریہ کا نوٹ بھیجوں اس کو۔ آپ دیکھیے کہ ریلیشن شپ کیسے امپروو ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کو زہر لگتے ہیں اور ان کو آپ زہر لگتے ہیں، آپ انہیں تحفہ بھیج کے چیک کریں، آپ انہیں کچھ بھی نہ کہیں، صرف کھانے پہ بلا کے چیک کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ گریٹیٹیوڈ، میں ریلیشن شپ پہ بہت سی سیریز ریکارڈ کرائی ہوئی، میں اس پہ لمبی چوڑی ابھی بات، یعنی ابھی موضوع میرا جو پہلا حصہ ہے ٹاک کا وہ گریٹیٹیوڈ ہے۔ میں آپ کو سائنٹیفک ریسرچ سے یہ بتا رہا ہوں کہ گریٹیٹیوڈ ریلیشن شپ، آپ اماں کا شکر، ابا کا شکر، بہن بھائیوں کا شکر ایسے ہی میسج کر کے بھیجیں، ایک تو سب سے پہلے ان کو ترو نکلے گا ہمارے بیٹے کو کیا ہو گیا ہم نے تو ایسی بات پہلے، مطلب ایک آپ اس کا ایک فارمل طریقے سے، جیسے باہر والوں کا شکریہ ادا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، کیوں کہا تھا؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ باہر ہم ہنسنے والا چہرہ مینٹین کر لیتے ہیں، ہم معاف کرنے والے انسان ہوتے ہیں، ہم سے اچھا مہمان نواز ہی کوئی نہیں ہوتا، اور گھر والوں کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، اختلاف گوارا نہیں کرتے، ہم گلے پڑ جاتے ہیں۔
یہ میری آبزرویشن ہے گھروں میں، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ تھوڑا سا یہ سارا کچھ کر کے دکھائیں نا، یہ اچھی بات، یعنی ادھر سے شروع کریں آپ۔ میں یوتھ میں دیکھتا ہوں کہ سارے میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں، یہ چھوٹے کام ہے کہ آپ نے ابو کو یہ احساس دیا ہے کہ یار تم ایک عظیم آدمی ہو، یہ صرف یہ احساس دے دیں ان کی تو عمر بڑھ جائے گی، یعنی وہ اتنا اچھا فیل کرتے ہیں۔ اپنی اولاد اپنی حمایت میں کھڑی ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی پورا معاشرہ خلاف ہو کے ابا کو نہیں توڑتا، جب اپنی اولاد ان کی حمایت کرتی ہے جو اس ابا کے خلاف ہوتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ تو اب 3 باتیں میں نے یہ بتائی کہ گریٹیٹیوڈ ہیلتھ کو امپروو کرتا ہے، گریٹیٹیوڈ مینٹل ہیلتھ، یعنی اچھا مینٹل ہیلتھ سے مراد نفسیاتی اور جذباتی دونوں صحت شامل ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کی نفسیاتی صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے، آپ نمازوں میں کھڑے ہوں گے پر بے دلی سی پیدا ہو جائے گی آپ تو نفسیاتی صحت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ گریٹیٹیوڈ کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں کی، سمجھ آئی ہیں؟